مسلمانوں ملک کی موجودہ صورتحال بتلا رہی ہے کہ ایک ایک انسان کو غریبی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ مستقل منصوبہ بندی کے ساتھ دجال کے یہ چیلے دجال کے لیے راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ قربان جائیے مسلمانوں، ہم اس نبی کی امت ہے کہ جس نبی نے 1450 سال پہلے بتلا دیا تھا کہ دجال روٹیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر! یہ نہیں کہا تھا ہمارے نبی نے کہ دجال پیسوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، اشارہ کیا تھا کہ دجال کے لیے راستے فراہم کیے جائیں گے، دجال کے قبضے میں آ جائے گی روٹیاں، اور پھر امت کا ایک ایک فرد روٹی کے لیے تڑپے گا، ترسے گا، اور یہ دجال پھر ایک روٹی کے بدلے میں امت کے ایمان کو خریدے گا۔ آج کی موجودہ صورتحال اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے روحانی اور مادی وسائل فراہم کیے، اس لیے میں آج آپ کے درمیان میں وہ روحانی اور مادی وسائل رکھنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ امت اس کو سرسری نہیں لے گی۔ یاد رکھنا، اگر امت نے اس کو سرسری لیا تو پھر امت جب وہ وقت آئے گا کہ امت روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے تڑپے گی، ترسے گی، اور امتی اپنا ایمان روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں بیچ دے گا، خون کے آنسو رونا ہوگا۔ اس لیے میں آج آپ کے درمیان میں خون کے آنسو میں بہا کر آپ کے درمیان میں یہ وسائل رکھ رہا ہوں۔ امتیوں، آ جاؤ ان وسائل کی طرف، اسے مذاق مت سمجھو، اسے سرسری مت سمجھو۔ پہلا وسیلہ، جب امت فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے لگے گی، یاد رکھنا امت فقر سے بچ جائے گی۔ امت کو جو آج غریبی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت امت کو غریبی کی طرف نہیں دھکیل سکے گی۔ اس لیے آؤ ہر شخص یہ عہد کرے کہ ہم آج سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے۔ دوسرا وسیلہ مسلمانوں سنو، جب ہم گھر سے نکلے کاروبار کے لیے تو سب سے پہلے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلے یہ دعا پڑھ لے، اس کے بعد بہت غور سے سنو۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورہ بنو اسرائیل، اس سورت کے اندر آیت ہے 80، آیت کا نمبر ہے 80۔ آپ سورہ کہف کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، 4 صفحہ پہلے صفحے کا نمبر ہے 404۔ آپ کو وہاں یہ دعا ملے گی، میں دعا پڑھ کر سناتا ہوں۔ رب ادخلنی مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ دعا پڑھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جس مسلمان کو ڈر ہو کہ جب وہ مکان سے نکلے گا تو اس کا مکان جلا دیا جائے گا، جس مسلمان کو ڈر ہو کہ جب وہ دکان سے نکلے گا تو اس کی دکان جلا دی جائے گی، تو مسلمان اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ اس کی دکان کے، اس کے مکان کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ دعا پڑھیے دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر مسلمانوں، اگر ہماری دکان میں جگہ ہے، ہم دکانوں پر جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر وہاں جا کر اشراق کی نیت سے، چاش کی نیت سے ہم 4 رکعت پڑھ لے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد ہم دعا مانگے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اگر اردو میں مانگنا ہے تو اردو میں کہیے، اے اللہ مجھے حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما اور آپ کے سوا تمام مخلوق سے بے نیاز کر دے، میں کسی کا محتاج بن کر نہ رہوں۔ اور پھر مانگے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ آپ کے سوا کون ہے جو دجال کے فتنوں سے ہمیں بچا سکے؟ اے میرے پیارے اللہ جی، ہمیں دجال کے واروں سے بچا دے۔ یہ دعا
دعا مانگے۔ بہت سے مسلمان کہتے ہیں ہماری دکانوں میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کرسیوں پر بیٹھ کر رکوع اور سجدہ اشارے سے کرو، لیکن نماز دکانوں میں پڑھنا شروع کرو۔ خاص کر یہ نماز دکان میں پڑھ کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دے گا۔ دجالی طاقتیں دیکھتی رہ جائے گی، منہ مسور کر رکھ دے گی، کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اور مادی وسائل کے لیے میں مسلمانوں سے بہت ہی صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کبھی گہرائی میں جاؤ، کبھی گہرائی میں جاؤ، مطالعہ کرو۔ جب باطل کو سمجھ میں آ گیا کہ مسلمان اپنے پیسے بینک میں نہیں ڈال رہا ہے، جن پیسوں کے ذریعے سے وہ منڈیوں پر قبضہ کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف وہ پیسے استعمال کرتا تھا، تو اب مختلف اسکیموں کے ذریعے سے مسلمانوں کے پیسے ہڑپنے شروع کیے۔ کبھی امیزون کا نام دے کر باطل طاقتیں پیسے ہڑپتی ہے، کبھی جیو کے نام سے مسلمانوں کے پیسے ہڑپتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنے پیسے کسی کو اپنے خلاف استعمال کرنے کے لیے مت دو، خود کاروبار کرو۔ اور مسلمانوں سے کہوں گا میں کہ مسلمانوں جتنا ہو سکے ہم اپنے ہی بھائیوں کی دکانوں سے ہم چیزیں لے، یا کسی بھی اچھے انسان کی دکان سے چیزیں لے، باطل طاقتوں کو ہم پیسے ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہ دیں۔ دوسرا مادی وسیلہ یہ ہے، مسلمانوں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو، اپنی زمینیں کچھ روپیوں کی لالچ میں آ کر مت بیچو۔ یاد رکھنا آج باطل طاقتیں ہمارے اوپر ہماری زمین تنگ کر رہی ہے کہ یہ لوگ تنگ آ کر زمینیں بیچ دے، لیکن یاد رکھنا ہم تنگ آ کر اپنی زمینیں نہیں بیچیں گے۔ اگر ہم نے اپنی زمینیں بیچ دی تو یاد رکھنا یہی زمینیں ہمارے وجود کا ثبوت ہے، اور اگر ہم نے بیچ دی تو یاد رکھنا ہمارے وجود کا ثبوت مٹ جائے گا۔ اس لیے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ایک ایک انسان کی، ایک ایک مسلمان کی دجالی فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی امت کے اندر وہ طاقت پیدا فرمائے کہ امت دجالی فتنوں کا مقابلہ کر سکے۔